جميع سيدي وجنا کئی جمعوں سے ایک مضمون چل رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ عرض کیا تھا کہ حقوق مصطفیٰ بہت سارے ہیں، لیکن 6 حقوق ہم اپنی ان مجالس میں عرض کریں گے۔ ان میں سے آج 6واں اور آخری حق عرض کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں 6واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد اور نصرت کی جائے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور یہ بھی حق ہے کہ اس کی مدد کی جائے۔ اس کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد اور نصرت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو جمع فرمایا اور ان سے بھی یہ معاہدہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ کہ اگر آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پالو تو کیا اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے؟ تو یہ جو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، نبی کی مدد دراصل اس کے لائے ہوئے دین کی مدد ہے۔ سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی ہم مدد یا نصرت کیسے کریں؟ اس کی بنیادی طور پر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لایا ہوا دین ہے اس کی اشاعت کی جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کے ایک ایک حکم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا جائے، ایک ایک انسان تک پہنچایا جائے، ایک ایک فرد کو اس پہ کھڑا کیا جائے۔ سو کلمے کی دعوت الگ چلے، نماز کی دعوت مستقل چلے، زکوٰۃ جو لوگ نہیں دیتے ان کو زکوٰۃ پہ لائیں، اور حج جو نہیں کر رہے ان کو حج پہ لائیں، ایک ایک حکم پر، تاکہ یہ دین پھیلتا چلا جائے، اشاعت ہو اس کی، عبادات بھی عام ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہدایات معاملات کے حوالے سے ہیں وہ بھی عام ہو، اس کی اشاعت ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد اور نصرت کی دوسری شکل یہ ہے کہ آپ کے دین کی حفاظت کی جائے، یعنی اس دین میں کوئی بندہ رد و بدل نہ کر سکے، اپنی من چاہی چیزیں اس میں شامل کر دے۔ دین میں جو چیزیں ہیں اس میں کٹوتی بھی نہ ہو، اس میں اضافہ بھی نہ ہو، وہ دین اصلی حالت میں محفوظ رہے، یہ بھی دین کی مدد ہے۔ چنانچہ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جب بھی کسی دین کے دشمن نے کہیں سے بھی سر اٹھایا اور دین کے اندر اپنے غلط اور باطل خیالات ڈالنے کی کوشش کی، اہل حق نے فوراً اس کی سرکوبی کی، یہ غلط ہے،
اور اپنے اپنے دور میں اہل باطل بھی الگ الگ نوعیتوں کے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں جہاں اور بہت ساری باطل طاقتیں تھیں، تو ایک معتزلہ ایک فرقہ تھا اہل باطل کا۔ ان کا ذہن یہ تھا کہ قیامت کے دن اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، یہ وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ میری نماز ہے، کیسے تولو گے؟ میں نے روزہ رکھا ہے، وزن کیسے کرو گے؟ جن چیزوں کا جسم ہوتا ہے ان کو تولا جاتا ہے، جن چیزوں کا جسم نہیں ہوتا ان کا وزن بھی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ان کا ایک عقلی ذہن تھا۔ دین تو عقل کے تابع نہیں ہے نا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں باقاعدہ ان کی تردید کے لیے مستقل ایک باب باندھا، اور یہ بخاری شریف کا آخری باب، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ تمہارا یہ کہنا کہ بنی آدم کے اعمال کا کوئی وزن نہیں، غلط ہے، وزن ہوگا۔ اور اس سے پہلے قرآن مجید کی آیت ڈال دی تاکہ دلیل بھی ساتھ ساتھ آ جائے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، انصاف کے ترازو ہم قیامت میں قائم کریں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کے اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اس عقیدے کا تذکرہ موجود ہے کہ قیامت میں وزن ہوگا۔ اہل باطل کی تردید کی، اور اب تو ان آیات اور احادیث سے ہٹ کے بھی یہ سمجھانا آسان ہو گیا ہے کہ یہ جو تمہارا ذہن ہے کہ جسم نہیں تو وزن کیسے ہوگا، تو بخار کا بھی تو الگ سے جسم نہیں ہوتا، ہم بخار کا وزن نہیں کر رہے کہ اس کو 102 کا بخار ہے، 101 کا بخار ہے۔ جی آج گرمی اتنی ہے، سردی اتنی ہے، گرمی کا وزن، سردی کا وزن، بخار کا وزن، تو جب ان سب چیزوں کا وزن ہو سکتا ہے، یہ انسانوں نے ایسے آلات ایجاد کر دیے ہیں جن سے ہم ان چیزوں کا وزن کرتے ہیں، تو کیا اللہ رب العزت اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ بغیر آلات کے وزن کر لے، یا ایسے آلات ایجاد کر دے جن کے ذریعے سے وزن ہو؟ سو وزن ہوگا۔ اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کہ یہ وزن قیامت میں یا تو ان رجسٹروں کو ہوگا جن میں اعمال کا اندراج ہے، صحائف اعمال، اور یا یہی انسان اٹھا کر تولے جائیں گے، اصحاب اعمال جو عمل کرنے والے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ بعض دفعہ موٹے موٹے لوگ لائے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور بعض کمزور ترین لوگ لائے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ مشہور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک صحابی نے آپ کے کمزور جسم کو دیکھ کر وہ مسکرا دیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیوں ہنس رہے ہو؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمزور جسم کو اور پنڈلیوں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ فرمایا ہنسو نہیں، قیامت میں جب وزن ہوگا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کمزور پنڈلیاں اور یہ کمزور جسم احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اعمال ہی کا وزن ہو، نماز ہی تولی جائے،
نامہ اعمال یا اصحاب اعمال نہیں، اعمال کا وزن ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت میں سب سے وزنی چیز نامہ اعمال میں وہ انسان کے اخلاق ہوں گے، تو یہ اخلاق کا وزن ہوگا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ سلسلہ ہو کہ ان کے نامہ اعمال تولے جائیں، کچھ لوگوں کا خود وزن ہو، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں صرف اتنی بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دین کی مدد کی ایک شکل یہ ہے کہ اس کی اشاعت کی جائے، اور دوسری شکل یہ ہے کہ اس دین کی حفاظت کی جائے، اس میں کوئی غلط چیز نہ پیدا ہو جائے۔ ہمارے دور میں اہل بدعت نے بہت ساری چیزیں دین میں شامل کر دی، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہوگا، ان بدعات کی وضاحت کی جائے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ دین تو مشترک اثاثہ ہے ہمارا، جس کی برکت سے ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دین ہمارے عقیدے کا نام ہے، جس کی برکت سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے گا۔ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہوں گے، حوض کوثر میں پانی پیش کیا جا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کو دھکے دے دے کر فرشتے پیچھے دھکیل رہے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے یہ میرے امتی تو ہیں، ان کو آگے آنے دو نا۔ فرشتے کہیں گے حضرت آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کتنی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ارشاد فرمائیں گے سحقاً سحقاً، پیچھے دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے، یہ آگے نہیں آ سکتے۔ اور زندگی میں آپ نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، وہ مسترد ہے، اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جیسے وہ نوٹ جس پر بینک کی مہر نہ ہو وہ مارکیٹ میں قابل قبول نہیں، سو ایسے ہی وہ عمل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کی مہر نہ ہو وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ دین کو بگاڑنا نہیں، اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہر زمانے کے اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں ایک بڑا حق ہے کہ آپ کے دین کی نصرت اور مدد کی جائے، جس کی میں نے عرض کیا کہ دو صورتیں، ایک یہ کہ آپ کے دین کی اشاعت ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ کے دین کی حفاظت ہو، اس کے اندر کوئی کمی پیشی نہ کی جائے۔ اب اگلی بات کہ دین کی اشاعت کی پھر کیا صورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنا چاہتے ہیں ہم، تو کیا کریں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کرنے کی پہلی شکل ہے دعوت و تبلیغ۔ یہ دعوت عملی بھی ہونی چاہیے، قولی بھی ہونی چاہیے۔ عملی دعوت کیا ہے کہ ہماری اپنی زندگی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو جائے، بس اگلا دیکھے اور زندگی گزارے۔ آج ہم کتنی کمی محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ میں نیا مسلمان ہوا ہوں، میں اپنی زندگی دین کے مطابق گزارنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی بندہ بتاؤ جس کے پیچھے میں لگ جاؤں، بس اس کے مطابق زندگی گزاروں۔ میں اپنے محلے میں دین لانا چاہتا ہوں، مجھے کوئی محلہ بتاؤ تاکہ اس جیسا دین میں اپنے محلے میں لے کے آ جاؤں، تو ہم نہیں پیش کر سکتے۔ کس کو پیش کریں؟ تو دعوت و تبلیغ کی پہلی شکل یہ ہے کہ دین ہمارے اپنے اوپر نافذ ہو،
دین میرے گھر میں ہو، دین میری اولاد میں ہو، میرے خاندان میں ہو، میرے محلے میں ہو، تاکہ باہر والا آدمی مجھے دیکھے، میری اولاد کو دیکھے، میرے محلے کو دیکھے، بولے بس یار یہ میں ادھر ہی رہنا چاہتا ہوں۔ پھر لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کے اس محلے میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس محلے میں کوئی گھسنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اللہ رب العزت کی دین کی مدد اور دین کے زندہ ہونے کی برکت سے لوگ ایسے محلوں میں رہتے ہیں، جا کر کہتے ہیں یار میں فلاں جگہ جانا چاہتا ہوں، وہاں دینی ماحول بہت اچھا ہے۔ تو اپنی عملی اعتبار سے ہم دعوت دیں، اور ایک ہے قولی اعتبار سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ بلکہ اگر ایک چیز میرے عمل میں نہیں آ رہی، میں نے بہت کوشش کی کہ زندہ ہو جائے، نہیں ہو رہی، مجھے چاہیے کہ میں زبانی دعوت دینا شروع کر دوں، اور یہ دعوت اس لیے دوں کہ جب میں کسی سے کوئی بات کروں گا، اگلا بعد میں سنے گا، میں پہلے سنوں گا، پہلے میرے کان تک جائے گی نا وہ بات۔ اس کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ ایک صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، کسی سے مشورہ کیا یار کیا کروں، دل چاہتا ہے مگر نہیں پڑھی جاتی۔ اس کو یہ مشورہ دیا کہ تم قرب و جوار کے دکانداروں سے کہا کرو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اس نے کہا یہ تو مشکل نہیں ہے، میں ان کو بول دوں گا۔ ایک کو کہا نماز پڑھو، دوسرے کو بولا نماز پڑھو، لوگ اس کے کہنے پر کئی دکانوں سے نکل بھی گئے، دیکھا یہ بیٹھا ہوا ہے، واہ بھائی یہ دین ہمارے لیے ہے، یہ نماز ہمارے لیے ہے، تیرے لیے نہیں ہے کیا، تو بھی چاہ۔ تو کہنے لگا اب میری سمجھ میں آئی یہ بات کہ دعوت دینے کا فائدہ داعی کو خود بھی ہوتا ہے۔ میں دوسروں کو تلاوت کی دعوت دوں گا تو میرا دل چاہے گا میں بھی قرآن پڑھوں، میں دوسروں کو نماز کی دعوت دوں گا تو میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑے گا کہ تجھے خود بھی پڑھنی چاہیے۔ قولی دعوت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کام ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی ای ومن آمن بی۔ آپ فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، کیا؟ ادعو الی اللہ، میں داعی الی اللہ ہوں، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں، اور یہ میرا ہی راستہ نہیں، انا ومن اتبعنی، میرا بھی یہی ہے، اور جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اس کا بھی یہی راستہ ہے۔ سو ہر مومن کو دین کی بات جتنی اس کے پاس ہے آگے پہنچا۔ کیا پتہ جس تک ہم بات آگے پہنچا رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ قدردان ہو، وہ اور ہم نے ایک تک پہنچائی، اس نے سینکڑوں تک پہنچا دی۔ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ فقہ اوعى له من سامع۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری بات کو سنا، اس کو یاد کیا، اوروں تک پہنچا دیا۔ یہ آپ کی دعا ہے۔ جو داعی اللہ ہے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو خود بھی اچھے کام کرے اور دوسروں کو بھی اچھائی کی دعوت دے اور اپنا کبر نہ جتائے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی دعوت دے،
سو ہمارے فرائض میں یہ بات شامل ہے، ہم تلاش کریں اپنے کاموں میں ایک یہ کام بھی شامل کر کے مجھے اس سے بات کرنی ہے، اس سے بات کرنی ہے، اس سے بات اپنی ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے جیسے ہم دوستوں کو تلاش کر کر کے بات کرتے ہیں، سو ہمیں دین کے لیے بھی گلی میں، بازار میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں ایسے لوگ ڈھونڈنے چاہیے۔ میں اس کو نمازی بناؤں گا، میں اس کو قرآن مجید کی تلاوت پہ لے کے آؤں گا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے نہیں ہیں قرآن، میں ان بچوں کو کسی دینی ادارے میں داخل کرواؤں گا، میں اس کو خود مسجد میں نماز کے لیے لے کے آؤں گا۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ دین کی مدد ہے، اس کا ہمیں حکم ہے کہ یہ کرنا ہے۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ جہاں برائی دیکھو، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ گھر کے اندر ہو تو گھر کے آپ سربراہ ہو، آپ اس کو زبان سے منع کرو، یہ نہیں ہوگا، یہ غلط ہے۔ ہاتھ سے روکو، اگر آپ حاکم وقت ہیں ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان سے منع کرو۔ اور اگر اللہ نہ کرے کہ یہ ایسی شکل ہے، نہ آپ ہاتھ کی طاقت استعمال کر سکتے ہیں، نہ زبان سے کچھ کہہ سکتے ہیں، کم از کم دل میں تو برا جانو۔ دیکھا ہوگا بعض لوگ دکان پہ گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ یوں ہل بھی رہے ہوتے ہیں، تلذذ حاصل کرتے ہیں، حالانکہ حدیث میں آتا ہے وَالتَّلَذُّذُ بِهِ كُفْرٌ، اس طرح گانے سن کر اسے لذت حاصل کرنا یہ بندے کو کفر کے قریب کر دیتا ہے، اس کو برا سمجھو۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہوگا۔ اگر برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھتے ہو بلکہ اس سے لطف اندوز ہو رہے ہو تو اپنی ایمان کی خبر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت کا علم بھی اگر آپ کے پاس ہے اس کو آگے پہنچاؤ۔ دعوت و تبلیغ کی اصل ذمہ داری علماء کی ہے جو دین کو سمجھتے ہیں، لیکن اگر علماء اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے، انہیں عوام میں کچھ لوگوں کو تیار کرنا چاہیے، اور عوام کو چاہیے کہ جتنی بات ان کو سمجھائی گئی ہے، پیچھے بڑے عالم ہی ہونے چاہیے، جتنی بات سمجھائی گئی ہے بس اتنی بات آگے پہنچائیں۔ جیسے ہمارے ہاں دعوت و تبلیغ میں 6 نمبر کے اندر بات کرنے کی اجازت ہے، کسی عام آدمی کو قرآن کی آیت پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی، حدیث کے الفاظ ادا نہ کرے، ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے، بھائی جو مفہوم علماء سے سنا ہے وہ اس کو آگے پہنچاؤ، بلغوا عنی ولو آیا، آگے پہنچاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے، عرفات کے میدان میں آپ نے آخری پیغام جو دیا اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ، جتنے لوگ یہاں موجود ہیں یہ دین کو غائبین تک پہنچائیں، یہ ذمہ داری ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مبلغ کے لیے آپ نے بشارت دی، ارشاد فرمایا واللہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اللہ کی قسم اگر آپ کے ذریعے سے کسی ایک انسان کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تو یہ اللہ کے راستے میں سرخ اونٹ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کی بہترین سواری تھی، یوں سمجھو جیسے آج کے زمانے میں کرولا کار، اس سے بھی اچھی اچھی کوئی گاڑیاں
آدمی یومیہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرے کتنا اجر کمائے گا؟ اس سے زیادہ ثواب ہے کہ آپ کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو ہدایت کے راستے پر لے آؤ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ قیامت میں انسان کہے گا یا اللہ اتنی نمازیں تو میری نہیں ہیں، اتنا قرآن تو میں نے نہیں پڑھا، اتنے روزے تو میں نے نہیں رکھے، یہ کہ غلطی تو نہیں ہو گئی، نامہ اعمال کسی اور کا میرے ہاتھ میں تو نہیں آ گیا؟ تو ارشاد ہوگا ہمارے یہاں غلطی کوئی نہیں ہوتی، یہ تمہارا ہی ہے، تم نے خود تو اتنی عبادات نہیں کی مگر دوسروں کو کھڑا کیا، ان کا اجر بھی ہم نے ان کو بھی دیا، تمہیں بھی دیا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ کوئی خود نیکی کر لے۔ یہ بھی ایک تجارت ہے، یہ بھی ایک کاروبار ہے کہ ہم دوسروں کو نیکی پر ڈالیں۔ اپنے گھر سے اس کا آغاز کریں۔ گھر میں ایک مرد نمازی موجود ہے، بیٹا بے نمازی ہے، بیوی بے نمازی ہے، یہ کس نے نمازی کیسا ہے؟ یہ نتیجہ یہ نکلے گا، ایک وقت آئے گا نعوذ باللہ کہ ان بے نمازیوں کی نوست کی وجہ سے اس کی نماز بھی چلی جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نمازیں محفوظ رہیں تو ہم اپنے گھر کا ماحول اس کے مطابق بنائیں کہ سب نمازی ہوں۔ بے نمازیوں کے ہاتھوں کا پکا ہوا کھانا، اس میں کیا نور ہوگا؟ اس سے کیا اولادیں آپ کی فرما بردار اور مطیع ہوں گی؟ جب بیوی نماز پڑھنے والی ہوگی، اس کے ہاتھ سے پکا ہوا کھانا، اس میں ایک نور ہوگا، اس کی برکت سے گھر میں نمازوں کا زندہ رکھنا آسان ہوگا، اولادوں کی تربیت، بچوں کی تربیت آسان ہوگی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پہ حقوق ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ تو آپ کے دین کی اشاعت کی ایک شکل دعوت و تبلیغ، مرد بھی یہ کام کر سکتے ہیں، عورتیں بھی کر سکتی ہیں، اور موجودہ دور میں جو دعوت و تبلیغ کا ایک خوبصورت اسلوب قائم ہے، ان سے منسلک ہو کر ہم اس کام کو مزید سیکھیں اور سیکھنا چاہیے۔ دین کی اشاعت کی ایک دوسری شکل وہ ہے تدریس، کہ مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، ان میں بھی دین کی باتیں سکھائی جائیں، پڑھائی جائیں۔ آج بالکل دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دو الگ الگ رخ ہو گئے، یہ غلط ہے۔ دینی مدارس میں اتنی عصری تعلیم آنی چاہیے کہ اگلا بالکل بے جان نہ ہو، بسوں کے نمبر بھی نہ آتے ہوں، یہ غلط ہے، کچھ نہ کچھ آنا چاہیے۔ اور اب ہمارے وفاق المدارس عربیہ پاکستان میں میٹرک تک کی تعلیم کا نظم موجود ہے، اور دنیاوی عصری تعلیم کے جو ادارے ہیں ان میں بھی دینی تعلیم اتنی تو ہو کہ پڑھنے والا بچہ ایک اچھا مسلمان تو کہلائے۔ اس کو نماز تک نہیں آتی، جنازے کی دعائیں نہیں آتی، قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا، آپ ہمارے بچے کو کیا بنا رہے ہو؟ ہمیں عصری تعلیم چاہیے، مگر ایسی نہیں جس میں بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، جس میں بچہ مسجد سے دور بھاگے، جس میں بچہ قرآن سے بے خبر ہو، جس میں بچہ ضروری مسائل سے ناواقف ہو۔ یہ عصری تعلیم تو نہیں ہے، یہ تو بچے کو دہریہ بنانا ہے۔ ہم اپنی اولادوں کو دہریہ نہیں بنانا چاہتے، ایک اچھا مسلمان بنانا چاہتے ہیں، ساتھ میں ڈاکٹر بھی بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اسے پروفیسر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، مگر بے دین ڈاکٹر نہیں، بے دین انجینئر نہیں، بے دین وکیل اور جج نہیں، دیندار جج چاہیے، دیندار وکیل چاہیے، دیندار ڈاکٹر اور انجینئر چاہیے۔ ہمارے عصری اداروں کو بھی اس کی فکر کرنی چاہیے۔ ہم نہیں کہتے آپ حافظ الحدیث تیار کریں، ہم نہیں کہتے آپ حافظ قرآن تیار کریں، یہ کام ہم کر رہے ہیں۔ کم از کم آپ ایک اچھا انسان تو بنا کر بچے کو باہر نکالیں، تاکہ وہ اپنے دین کی ضروری
مسائل جس سے وہ 24 گھنٹے کی زندگی دین کے مطابق گزار سکے، اتنا علم ہونا چاہیے۔ تو درس و تدریس کے ذریعے سے بھی دین کی اشاعت ہو سکتی ہے۔ ایک تیسرا طریقہ تصنیف و تالیف، کتابیں لکھنا۔ اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت عطا فرمائی ہے اور آپ دین کی کوئی بات لکھ کر امت کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ اہل باطل نے غلط چیزیں لکھ لکھ کے مارکیٹ بھر دی، لوگ پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ اہل حق کو چاہیے کہ وہ صحیح چیزیں لکھ کر مارکیٹ میں ڈالیں۔ یہ دائمی شاگرد ہے۔ دنیا میں جو شاگرد آپ نے مدرسوں میں اسکولوں میں تیار کیے ہیں، یہ کب تک رہیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کتاب تا قیامت ہے، یہ دائمی شاگرد ہے۔ تو تصنیف و تالیف کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، اس کی بھی بہت بڑی افادیت ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے عرض کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان کر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔